أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وانا من الحسین. صلوات بھیجیں. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کا عنوان حسین ہے، اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسین وارث آدم، لہذا آدمیت کا فلسفہ اگر سمجھنا ہے تو حسینیت کے سہارے سمجھ میں آئے گا، ورنہ اس شکل و صورت کے بنے ہوئے کو آدمی نہ کہیے گا. جو اس شکل کا ہو، دو آنکھیں، دو کان، دو پیروں پر چلنے والا، ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی ہو. دنیا میں جس کو آپ دیکھیں یقین مانیے کہ اسی کو دیکھا. جتنے مخلوق ہیں دنیا میں، جس کو آپ دیکھیں یقین مانیے کہ اسی کو دیکھا. ذرا بہت توجہ سنیے گا میری طرف میری بات، اس لیے کہ میں اب تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گا. بالکل جو کچھ پڑھنا ہے وہی پڑھوں گا. اس شکل و صورت کو، یہ اسٹرکچر، یہ باڈی اس طرح کا جو ہوتا ہے، جس کو آدمی کہتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں، اس کو دیکھ کے کبھی اس دھوکے میں نہ آ جائیے گا کہ یہ آدمی ہے. ہاں، دنیا میں جس کو دیکھیے سمجھیے اسی کو دیکھا. اگر شیر دکھائی دے تو وہ شیر ہے، اگر سانپ دکھائی دے تو وہ سانپ ہے، اگر کبوتر کو دیکھیے تو وہ یقین مانیے کبوتر ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. اور مثلا اگر ہاتھی کو دیکھیے تو وہ ہاتھی ہے، اونٹ کو دیکھیے تو وہ اونٹ ہے. سمندر کو دیکھیے تو یقین مانیے وہ سمندر ہے، پہاڑ کو دیکھیے تو یقین کر لیجئے وہ پہاڑ ہے. اور فرمایا آپ نے، اور ہر چیز کے خاصیتیں معین ہیں، خصلتیں معین ہیں، مزاج معین ہے. پہاڑ سے آدمی کو کیا کیا فائدے پہنچتے ہیں، کیا کیا خطرے ہیں معلوم ہے. سمندر سے آدمی کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اور کیا کیا خطرناک ہے سمندر میں معلوم ہے. شیر کا مزاج کیسا ہے سب کو معلوم ہے. سانپ کی خصلتیں کیا ہیں سب کو معلوم ہے. کبوتر کیسا انوسینٹ جانور ہوتا ہے سب جانتے ہیں. مور کیا چیز ہے سب کو معلوم ہے. کون جانور کس چیز کے کام آتے ہیں، کون سے درختوں میں کون سے پھل نکلتے ہیں، آم کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، املی کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، سیب کیا چیز ہے، انار کیا چیز ہے، انگور کیا چیز ہے، نیم کیا چیز ہے، پیپل کیا چیز ہے، سب کو معلوم ہے. اور فرمایا آپ نے ہر چیز کی خاصیتیں دنیا میں جتنے مخلوق ہیں معین ہیں. نہیں معین ہے تو آدمی کی خاصیت. اس کے لیے طے نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. خدا جانے یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہو، خدا جانے یہ شیر سے زیادہ درندہ ہو، خدا جانے یہ کبوتر سے زیادہ انوسنٹ ہو، خدا جانے یہ سمندر سے زیادہ گہرا ہو، خدا جانے یہ پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو. اس کی کوئی حد نہیں معلوم کہ کیا ہے. نیکی پہ آئے تو شہروں کو گلشن بنا دے، بدی پہ آئے تو دنیا میں آگ لگاتا چلا جائے، خیر پہ آئے
تو اچھائیاں ہی اچھائیاں اس کی ذات سے ظہور میں آئیں، شر پہ آئے تو برائیاں خود کانپ کے اس سے پناہ مانگنے لگیں۔ معلوم ہی نہیں یہ کیا چیز ہے، اس کی کوئی انتہائی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے۔ یہ آدمی جو ہے اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے یہ نہیں معلوم۔ دنیا میں ہر ایک چیز کی طاقت کا اندازہ ہے۔ ہوائی جہاز، بڑے سے بڑا جہاز جو آج کل چلتا ہے جمبو جیٹ، بوئنگ 474، تو وہ بھی جناب والا اس کے بھی انجنوں میں کتنی طاقت ہے، جو 500 سے زیادہ آدمیوں لگیج کو لے کے اڑتا ہے، 30,000 فٹ اور 35,000 فٹ کی ہائٹ پر چلتا ہے۔ یا وہ ریل کے انجن جو 21 بوگیوں کا لوڈ لے کے گھسیٹتے ہیں اور دوڑتے ہیں، ان کی طاقت معلوم ہے۔ اتنے ہزار ہارس پاور، اتنے ہزار ہارس پاور، یا اور جو طاقت ناپنے کے پیمانے ہیں، انسان کا نہیں پتا کتنے بلین ہارس پاور کا ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں اس کا بنتا کہ یہ کیا ہے۔ پھول کی پنکھڑی سے زیادہ نازک، فولاد کے جگر سے زیادہ سخت، نہ جانے یہ کیا چیز ہے۔ یعنی سردی کی رات میں، یہاں تو بمبئی میں سردی تیز ہوتی نہیں، ہم لوگوں کی طرف تیز ہوتی ہے۔ سردی کی رات میں آپ رات بھر دیکھیے، رات بھر چمیلی یا گلاب کا پھول آسمان کے نیچے کھلا رہے گا، اور سویرے جا کے دیکھیے تو اس کے چہرے پر شبنم کے موتی بکھرے ہوں گے اور خوبصورت لگ رہا ہوگا۔ لیکن انسان کو رات بھر آپ سردی کی رات میں، جو ہمارے یہاں دسمبر جنوری میں سردی ہوتی ہے، اس میں آپ رات بھر آسمان کے نیچے لٹا دیجئے، سویرے یا انتقال ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا، یا تو مریض میں ملیں گے وہ، اور یا اسپتال جاتے جاتے دم توڑ دیں گے۔ معلومات بیلے اور چمیلی اور گلاب کے پھول سے زیادہ نازک، اور اتنا قوی کہ فولاد کے جگر سے زیادہ قوی۔ سمندر کو اپنی گہرائی پر ناز تھا تو گہرے سے گہرے سمندر کی تہ کی مٹی لے آیا، اور پہاڑ کو اپنی بلندی پر ناز تھا تو اونچے سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے جھنڈا لگا آیا۔ کوئی اس کی طاقت کی انتہا نہیں کہ اللہ اکبر کتنا قوی ہے یہ انسان۔ گھوڑا بہت قوی جانور ہے، اس کو لگام ڈال کے چلا رہا ہے، اونٹ اس سے بڑا ہے، اس کو ایک نکیل پر چلا رہا ہے، ہاتھی اس سے بڑا ہے، نہ لگام ڈالتا ہے نہ نکیل ڈالتا ہے، پیر کے انگوٹھے سے حرکت دیتا ہے اور چلتا ہے وہ۔ مطلب کسی کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتا۔ نیکیاں سب اسی کی وجہ سے، برائیاں سب اسی کی وجہ سے، خیر اسی کی وجہ سے، شر اسی کی وجہ سے، ظلم اسی کی وجہ سے، عدل اسی کی وجہ سے، روشنی اسی کی وجہ سے، اندھیرا اسی کی وجہ سے۔ جنت کے ہر درجے میں انسان، جہنم کے ہر طبقے میں انسان، اعلیٰ علیین میں انسان، اسفل السافلین میں انسان، بدترین درجات میں انسان، اعلیٰ ترین درجات میں انسان، نماز پڑھانے والا انسان، نماز پڑھنے والا انسان، جماعت میں آنے والا انسان، جماعت جب سجدے میں جائے تو جوتیاں لے کے غائب ہو جانے والا انسان۔ جی، جج انسان، وکیل انسان، قاتل انسان، مقتول انسان۔ جتنے امام باڑے بنائے سب انسان نے، جتنی مسجدیں بنائیں سب انسان نے، جتنے یتیم خانے بنائے سب انسان نے، جتنے پور ہاؤس بنائے سب انسان نے، جتنی چیریٹی کی سب انسان نے، جتنے اسپتال اور اسکول کھولے سب انسان نے، جتنا وقت کا مال کھایا سب انسان نے، جتنی غریبوں کی جائیداد کھائی سب انسان نے، جتنی مسجدیں بیچی سب انسان نے، جتنے ٹرسٹ کھائے سب انسان نے۔ معلوم ہوا نیکیاں بھی اسی میں اور برائیاں بھی اسی میں۔ یوں چلاؤ تو جبرائیل بھی اس کے ساتھ مل کے نہ چل سکا۔ ایک منزل پر کہا اگر آگے بڑھوں تو جل جاؤں، اور اگر پستیوں میں گیا تو اس کا خالق پکار اٹھا کہ یہ تو چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ معلوم ہے کہ پستی میں جائے تو کوئی اس کی حد نہیں، اور بلندی میں جائے تو کوئی اس کی حد نہیں۔ تو آدمی کو سمجھیے کہ آدمی کیا ہے۔ آدمی نسل آدم سے ہے، آدمی نسل آدم سے ہے میرے دوستوں۔ آدم کے دو بیٹے تھے،
ایک قابیل ایک حابیل، تو وراثت جو چلی وہ دو طرح چلی۔ قابیل کی وراثت قاتلوں کو ملی، حابیل کی وراثت شہیدوں کو ملی۔ تو اب انسان آج بھی دنیا میں دو ڈھروں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بعد میں یہ دونوں بیٹے آدم کے دو علامتیں بن کے سامنے آئے۔ یزید علامت قابیل بنا، حسین علامت حابیل بنے۔ چلو پر محمد تو اگر انسانیت کو سمجھنا ہے، اگر آدمیت کو سمجھنا ہے، اگر اخلاق کو سمجھنا ہے تو حسین کی پناہ میں آؤ۔ حسین بتائیں گے کہ وراثت آدم کیا ہے، حسین سے سمجھو کہ انسانیت کیا ہے، حسین سے سمجھو کہ شرافت نفس کیا ہے۔ حسین وارث آدم، حسین وارث نوح۔ آدم سے آدمیت چلی تو نوح نے آن کے ہم کو عزم و ہمت کا سبق دیا۔ عزیزان گرامی، ان چند دنوں میں دل میں جذبہ بہت کچھ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ وراثت نوح اور نوح کی صفت خاص جو ہے وہ ان کا عزم بیان کیا جاتا ہے، جو باطل کے مقابلے میں بڑے حوصلے کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، نیکیاں بتا رہے تھے، خیر بتا رہے تھے، سچائی بتا رہے تھے، حق کی اہمیت بتا رہے تھے، نیکیوں کا وزن بتا رہے تھے۔ قوم جھٹلاتی جاتی ہے، نوح تبلیغ کرتے جاتے ہیں۔ قوم مخالفت کرتی جاتی ہے، نوح اللہ کا پیغام پہنچا دے جاتے ہیں۔ حسین وارث نوح ہے۔ اگر دنیا کو عزم کا سبق پڑھنا ہے، اگر دنیا کو حوصلہ دیکھنا ہے، اگر دنیا کو ولولہ دیکھنا ہے تو کہیں اور نہ جائے، در حسین کو آئے۔ حسین سے حوصلوں کا سبق ملے گا۔ دنیا میں حق کو پہچاننے والے تو بہترے ہوتے ہیں۔ ذرا میرا جملہ توجہ سنیے گا جہاں جہاں حضرات، دنیا میں حق کو پہچاننے والے تو بہترے ہوتے ہیں، مگر حق کو حق کہنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ دنیا میں حق کو پہچاننے والے بہترے ہوتے ہیں، مگر اپنے اندر یہ جذبہ نہیں رکھتے، اپنے اندر یہ کریج نہیں رکھتے، اپنے اندر اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ حق کو حق کہہ سکیں۔ ان کی ذات سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا دنیا کو۔ حق کو خالی پہچان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حق کو پہچان کے حق کو حق کہنا چاہیے، باطل کو باطل کہنا چاہیے۔ یہ عزم و حوصلہ دنیا میں نہیں ہے، اور دنیا کی تباہی کا راز یہ ہے کہ انسان یہ سوچ کے نکل جاتا ہے کہ ہم سے کیا مطلب، ہم کیوں برے بنے، فلاں صاحب دولت ہے ہم کیوں اس سے ٹکرائیں، فلاں صاحب اقتدار ہے ہم کیوں اس سے دشمنی مول لیں، فلاں کے قبضے میں حکومت ہے ہم اس کا مقابلہ کہاں کریں، فلاں کے پاس جتھا ہے ہم اس جتھے والے کے سامنے کہاں جائیں، ہم خاموشی رہیں تو بہتر ہے۔ اور یقین مانیے یہ سب کے سب قیامت کے دن اس جرم میں پکڑے جائیں گے کہ تم لاکھوں انسان کہ جو حق کو پہچانتے ہیں، لیکن مشکل سے ایک دو ایسے نکلتے ہیں کہ جو حق کو حق کہتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ نادرست ہے، یہ بات یوں ہونا چاہیے، یہ بات یوں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم کیوں بولیں، ہم کیوں بولیں؟ یہ کس لالچ میں ہوتا ہے؟ 4 دن کی زندگی کے لیے جو موت سے ہمکنار ہونے والی ہے، 4 پیسوں کے لیے
جو میراث بن کے بڑھ جانے والے ہیں، اس گھر کے لیے جو ہم سے خالی ہونے والا ہے اور جہاں سے ہماری میت نکلنے والی ہے، ان اولادوں کے واسطے جو ہمارے مرنے کے بعد سورہ فاتحہ سے بھی ہم کو یاد نہ کریں اور بھول جائیں، ان وارثوں کے واسطے جو ہماری جائیداد پر نظر لگا کے بیٹھ جائیں کہ کب یہ ہٹیں اور کب یہ دولت ہم کو ملے، اس دنیا کے واسطے جس کا انجام فنا ہے، آدمی آخرت کو بھول جائے، اور اس شیطان کے واسطے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا، اس اللہ کو بھول جائے جس نے آپ کے لیے جنت بنائی۔ عزیزان گرامی، کبھی سوچئے تو صحیح، اس دنیا کا انجام کیا ہے؟ ہم سب موت کے مہمان ہیں، ہم سب موت کے ہاتھوں میں رہن ہیں۔ کتنے تھے گزشتہ سال جو آج اس سال اس مجلس میں نہیں ہیں، اور 100 برس کے بعد اللہ اپنی قدرت سے کسی کو زندہ رکھے وہ نہیں کہہ سکتا، اللہ اپنی قدرت سے کسی کو جلائے تو وہ تو اس کی قدرت کاملہ ہے، لیکن بظاہر آج کے 100 برس کے بعد ذاکر سمیت اس مجمع کو سوچئے کہاں ہوگا۔ یہ 1410 ہجری ہے، 1510 ہجری میں سوچیے اپنے کو کہ کہاں ہوں گے۔ آج کی تاریخ میں، اس وقت میں، اس مجمع کے بچے، اس مجمع کے بوڑھے، اس مجمع کے جوان، اس مجمع کے خوش مزاج، اس مجمع کے غصے ور، اس مجمع کے محترم، اس مجمع کے سیدھے سادے لوگ، یہ سب کے سب کہاں ہوں گے آج کے 100 برس کے بعد؟ اللہ اپنی قدرت سے کسی کو زندہ رکھے وہ بات الگ ہے، ورنہ بظاہر جو عمر انسانی ہے اس کے حساب سے کسی کے لیے یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ زندہ ہوگا۔ اپنی اپنی قبروں میں اپنے اپنے اعمال میں رہن، اپنے اپنے کیے ہوئے کو بھگتنے کے واسطے اللہ کی سرکار میں نہ کوئی نام لینے والا، نہ کوئی صورت پہچاننے والا، نہ کسی گھر میں انتظار ہو رہا ہے، نہ کوئی بلانے والا، نہ کہیں جانے پر شکریہ ادا ہونا، نہ کہیں نہ جانے پر شکایت ہونا۔ کتنی ناپائیدار ہے یہ زندگی۔ یہاں کے بچپن کو جوانی ختم کر دیتی ہے، یہاں کی جوانی کو بڑھاپا کھا جاتا ہے، یہاں کے بڑھاپے کو موت لے جاتی ہے، یہاں کے نام گمنامی کی نظر ہو جاتا ہے، یہاں کی شہرت جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، یہاں کی عزت جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ انسان کس دن کے لیے حق کو حق نہ کہے اور باطل کو باطل نہ کہے۔ یہ حسین سے سبق مل رہا ہے۔ حسین وارث نوح، عزم و حوصلہ پیدا کرے انسان، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کہنے کا، جس کا سبق سب سے پہلے ہم کو حضرت نوح سے ملا تھا، جنہوں نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کہا۔ سبحان اللہ، اللہ کا وہ عظیم المرتبت اولو العزم پیغمبر حضرت نوح، جنہوں نے کافروں کے مقابلے میں، بت پرستوں کے مقابلے میں، خدا دشمنوں کے مقابلے میں حق گوئی کی بنیاد رکھی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کہا، اللہ کو ایک کہا، کفر کو باطل کہا، غلط کو غلط کہا، صحیح کو صحیح کہا۔ حسین وارث نوح، عالم اسلام خاموش تھا۔ کیا سبق ہم نے حسین سے لیا؟ اگر ہم حق کو حق نہ کہہ سکے، باطل کو باطل نہ کہہ سکے۔ کیا سبق ہم نے حسین سے لیا؟ اگر ہم سچ کو سچ نہ کہہ سکے، جھوٹ کو جھوٹ نہ کہہ سکے۔ کیا سبق ہم نے حسین سے لیا؟ اگر ہم شیطان کے راستے پر لوگوں کو جاتے دیکھتے رہے اور حق کے راستے کی طرف نشاندہی نہ کر سکے۔ حسین وارث نوح، نوح کے وارث حسین، جنہوں نے دنیا کو حق و باطل میں فرق کرنا سکھایا، جنہوں نے دنیا کو سبق دیا کہ باطل کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، تم گھبرانا نہیں۔ عزیزوں، ڈر کاہے کا، گھبراہٹ کاہے کی،
پریشانی کا ہے کی؟ راہ خدا میں اگر جان بھی چلی جائے تو شہادت بن کے حیات جاوید مل جاتی ہے. اگر مال چلا جائے اللہ کی راہ میں تو یہاں سے کئی گنا زیادہ مال وہاں مل جائے گا. اگر اولاد اس کی راہ میں نظر ہو جائے تو یہ اولاد ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی آخرت میں. لیکن افسوس کہ ہم میں سے کوئی اپنے دل کے اندر وہ حوصلہ نہیں پاتا اور کوئی اپنے دل کے اندر وہ ہمت نہیں پاتا کہ اس باطل سے بھری پوری دنیا میں حق کی آواز بلند کر سکے. خال خال ملتے ہیں لوگ، جیسے برسات کی رات میں کبھی کبھی کوئی ستارہ چمک جائے اور اندازہ ہو کہ آسمان پر تارے کا وجود بھی ہے، ورنہ آسمان گھنگھور گھٹاؤں سے گھرا رہے اور کہیں سے روشنی کی ایک کرن نہ نمودار ہو. اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جب حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا ناممکنات میں سے ہو گیا ہے. ہر شخص اپنے فائدے کے لیے، 4 روزہ زندگی کے لیے یہ سوچتا ہے کہ میں سچ کیوں کہوں، میں حق کیوں کہوں، میں طاقت سے کیوں ٹکراؤں، میں دولت کے سامنے کیوں آؤں، میں اقتدار کا مقابلہ کیوں کروں. بہت کم ہیں ایسے لوگ، بہت کم ہیں ایسے لوگ کہ جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے ہیں. ہاں، میں اپنے کو نہیں روک پاتا، لہذا 2 جملے کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا کہ مدتوں کے بعد ایک ستارہ چمکا تھا. مدتوں کے بعد ایک ستارہ چمکا تھا جس کی روشنی میں دنیا کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا، جس نے دنیا کی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کو حق کہا تھا اور باطل کو باطل کہا. شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے بغیر نام لیے ہوئے بھی کہ میں نے کس کو کہا. اسی کو کہا جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا، جو حسین کا عاشق تھا، جو عزاداری کا شاعرہ تھا، اور جس نے اپنے وصیت نامے میں یہ بات لکھ دی کہ دیکھو عزائے حسین کو نہ بھولنا، مجلس و ماتم کو فراموش نہ کرنا، یاد حسین میں پڑھے جانے والے نوحوں میں کمی نہ کرنا. صدیوں میں ایسا انسان کہیں پیدا ہوتا ہے، مدتوں تلاش کرتا ہے فلک، جب کہیں ایسا گوہر بے بہا نکلتا ہے کہ جو دنیا کی ہر طاقت سے مروب ہوئے بغیر صرف اللہ اور رسول و اہل بیت کی محبت اور اطاعت اور اس کے بھروسے کے اوپر سچ کہے اور حق کہے. لیکن ایک ایسی ہستی ہمارے زمانے میں پیدا ہو کہ ہم پر حجت تمام کر گئی، تاکہ اب قیامت تک کے لیے کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس زمانے میں کیسے کہیں. ویسے ہی کہو جیسے خمینی نے کہا، ویسے ہی کہو جیسے انہوں نے کہا، اور خدا کی قسم اس طرح کہا کہ باطل کے دل کو تو برمایا ہی برمایا، اہل حق کے واسطے نمونہ چھوڑ گئے. جہاں دہریت دیکھی، بے دینی دیکھی، دعوت اسلام دی. آپ اپنے مذہب کے لیے شرمندگی میں مبتلا نہ ہوئیے، آپ اپنے مذہب کے سلسلے میں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوئیے، خدا کے لیے بچے انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو. دنیا کی بے دینی کی روش کو دیکھ کے اگر ساری دنیا جانوروں کی روش پر چلنے لگے تو انسانیت کی عظمت کم نہیں ہوگی، اور انسان کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ عظمت انسانیت ختم ہو جائے. اس برائیوں سے بھرپور دنیا میں دنیا کے ایک عظیم طاقت کے سربراہ کو، روس کے وزیر اعظم کو باقاعدہ خط لکھ کے دعوت اسلام دینا،
یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے اوپر اپنا سر فخر سے بلند کرنا چاہیے کہ ایک عالم اسلام ایسا بھی گزرا جس نے دعوت اسلام دی اور چھاپ دیا خط کہ یا تو اس کا جواب دو اور یا پھر شرم سے سر جھکائے بیٹھے رہو بے غیرتی لادے۔ دیکھیے یہ بات اگر زبانی دعوت جاتی تو اس کا وزن نہیں تھا، تحریر گئی، خط گیا، خط میں فلسفہ اسلام اجاگر کیا گیا، ان کے نظام کی غلطیاں واضح کی گئیں۔ یہ خط نہیں ہے، ایک دستاویز ہے، حق کی طرف سے باطل پر ایک وار ہے، دین کی طرف سے بے دینی کو چیلنج ہے کہ یا اس کا جواب لاؤ یا ہمارا مسئلہ قبول کرو۔ لیکن اس میں بھی علماء اسلام نے بمصلحت خاموشی اختیار کی۔ یہ بھی عجیب و غریب منزل ہے، خدا کی قسم۔ ان علماء اسلام کی بھی میں کیا شان و شوکت بیان کروں جو ایسے موقعوں پر بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب شان رسالت میں گستاخی ہوئی تو سارا عالم اسلام خاموش تھا۔ جب شان رسالت میں گستاخی ہوئی تو سارا عالم اسلام خاموش تھا۔ میدہ سے کہیں بوئے دمساز نہیں آتی، اللہ رے سناٹے آواز نہیں آتی۔ توہین رسول ہوئی، امہات مومنین کی توہین ہوئی، اصحاب رسول کی توہین ہوئی۔ لکھنے والے گستاخ نے اس طرح لکھا جس طرح کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی تائید کرنے والوں نے جو اپنے چہروں کے اوپر اخلاق و انسانیت و سویلائزیشن کی نقابیں ڈالے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے معاملے میں ہر تہذیب اور ہر اخلاق کو بالائے طاق رکھ دیا، ہر انسانیت اور ہر شرافت کو ہمارے معاملے میں بھلا دیا گیا، اور خاموش، ساری دنیا خاموش۔ توہین رسول ہو رہی ہے، ساری دنیا خاموش۔ توہین اصحاب ہو رہی ہے، ممالک اسلامی خاموش۔ توہین امہات مومنین ہو رہی ہے، بیٹے خاموش۔ کیا ان بیٹوں سے ہم امید رکھیں؟ کیا ان سے امید رکھی جائے؟ اور کیا سوچیں کہ یہ اسلام کے کام آئیں گے؟ اور ایک شخص جو ہر معرکے میں بولتا رہا، ہر جگہ لڑتا رہا، ہر طاقتور سے پنجہ لڑانے کو تیار، اور ہر سرکش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو زیر کر لینے کے لیے تیار، اس کے لیے علماء اسلام کی کیا روش کہ اس کو کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایسی کتابیں چھپی ہیں اور ہندوستان سے باہر بھی چھپی ہیں کہ ان کو کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں اور یہ مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ ہائے اسلام تیرا مقدر، تیری مدد کو آواز اٹھانے کے لیے بھی اٹھا تو کوئی کافر اٹھا، مسلمان نہ اٹھا۔ صلوات بر محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اگر میں بیان کرنے پاؤں، میں بہت خاموشی کے ساتھ کچھ سامنے کی سیدھی سیدھی باتیں بیان کر کے مجلس میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ دل کے زخم کبھی ہرے نہ ہونے پائیں۔ مجلس ہر طرف جاتی ہے، ہر ایک سنتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی مزاج اور کسی کی طبیعت کے اوپر بھی کوئی جملہ بار گزرے، اس لیے بڑے صبر و ضبط کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ
سر جھکا کے 1 گھنٹے میں بہت سیدھی سیدھی چیزیں پڑھ دیتا ہوں، ورنہ 1400 برس سے ایک تاریخ چلی آ رہی ہے، بدلی نہیں ہے۔ نہ مزاج باطل بدلا، نہ مزاج حق بدلا۔ میرے پاس وہ کتابیں رکھی ہیں، دیکھی نہیں ہے، رکھی ہیں، جس میں ان لوگوں نے جو اپنے کو علماء اسلام کہتے ہیں، خمینی کو کافر لکھا ہے، سنا کافر لکھا ہے۔ اور اس کے بعد جب حضور کی عظمت پر کسی نے حملہ کیا، اصحاب کے تقدس پر کسی نے حملہ کیا، ازواج رسول امہات مومنین کی شان کے خلاف کسی نے لکھا، تو سارے مسلمان چپ رہے، کافر بولا۔ ایک بڑا پرانا الجھا ہوا مسئلہ ہماری سمجھ میں آ گیا۔ لوگ کہتے تھے ابو طالب کافر ہے، آج کہتے ہیں خمینی کافر ہے۔ اب سمجھ میں آیا دونوں ایک ہی میل کے کافر ہیں۔ صلوات بر محمد۔ یہ منزل عزیزان گرامی، آپ اس منزل کو غور فرمائیں کہ حق کو صداقت کی آواز اٹھانا اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا، درست کو درست اور نادرست کو نادرست کہنا، یہ ان اللہ والوں کی پہچان ہے کہ جن کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی، برا کہنے والے کی برا کہنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ حق کو حق کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں، سچ کو سچ کہتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا سبق اگر ملتا ہے تو حسین ابن علی سے ملتا ہے، جو وارث نوح ہے۔ آج کبھی کبھی میرے بچے غور کریں کہ حسین یوں ہی حسین حسین نہیں ہے ساری دنیا میں۔ حسین کس انقلاب کا نام ہے، حسین کس تحریک کا نام ہے، حسین کس عزم و حوصلے کا نام ہے۔ صدیاں گزر جائیں اور حسین کی عظمت کا تصور نہ کر سکے انسان، حسین کوئی یوں ہی نہیں بن جاتا ہے۔ یہ ہر سال جو اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہوتا ہے، جبکہ شہادت حسین کو 1350 سال گزر گئے، یہ یوں ہی کسی کے نام پر نہیں آ جا سکتا۔ اور اگر آپ چاہیے تو کیا ممکن جو کوئی آ جائے، جب تک وہ خلوص نہ ہو، جب تک وہ جذبہ نہ ہو، جب تک وہ صداقت نہ ہو، جب تک پروردگار کے لیے وہ تڑپ نہ ہو جو حسین کے دل میں۔ یہ مجمع، یہ لوگ، یہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی یاد حسین، یہ ساری دنیا میں انسانوں کا ہجوم نام حسین پڑھ، یہ اس عزم و حوصلے کی دین ہے جو خدا کے لیے اور اسلام کے لیے حسین کے دل میں تھا۔ اب آئیے چند منٹ میرے ساتھ میں رہ کے تجزیہ کیجیے اور اس کے بعد سوچئے کہ ہم حسینی ہیں تو ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہے، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے، بغیر اس بات سے ڈرے ہوئے کہ سامنے والے کی طاقت کیا ہے، سامنے والے کے پاس دولت کتنی ہے، سامنے والے کا اثر کتنا ہے۔ حسین مدینے میں رہتے تھے، نہ کوئی فوج، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی خزانہ، نہ کوئی دولت۔ جس یزید نے حسین کو سوال بیعت بھیجا تھا، وہ یزید اپنے زمانے کی سب سے بڑی قوت کا نام تھا۔ دیکھیے آج تنقید عالم کے تماچے کھاتے کھاتے یزید
6 انچ سے زیادہ کا نہیں رہ گیا ہے، 6 انچ 8 انچ کا ہے، کتنا سا گڈا گھس گھسا کے یزید اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ کسی بچے کو اگر آپ ڈرانا چاہیں، رو رہا ہو بچہ اور کہیں رو نہیں یزید آ جائے گا، تو بچہ کبھی نہیں چپ ہوگا، روتا رہے گا۔ لفظ یزید سے کوئی بچہ بھی ڈرے گا نہیں، اور کسی طرح سمجھدار بچے سے کہیے کہ یزید تمہارے سامنے آئے تو تم کیا کرو گے، تو بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کرے گا کہ ہم اس کو مار ڈالیں گے، اس کا سینہ چیر ڈالیں گے، اس کا پیٹ پھاڑ ڈالیں گے، یہ سب کہے گا، سمجھے آپ؟ لیکن کسی کے دل میں یزید کے ساتھ کسی ڈر یا خوف کا تصور نہیں ہے آج۔ یہ آج 1410 ہجری کا یزید ہے جو ہماری مجلسوں میں بیان ہوتا ہے، یہ اتنا سا یزید ہے۔ لیکن جو حسین کے سامنے یزید آیا تھا وہ یہ یزید نہیں تھا۔ جس یزید نے حسین سے بیعت مانگی ہے وہ یہ یزید نہیں تھا جو آج ہماری مجلسوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اس یزید کو آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ پورے شام، پورے عراق، پورے سعودیہ، پورے ایران، پورے افغانستان، پورے فلسطین، پورے گلف، ادھر سندھ تک جو پاکستانی علاقہ کہلاتا ہے، ادھر اپر افریقہ، مصر، ادھر یونان تک تنہا یزید کی حکومت میں تھا۔ آج دنیا کے کئی ملک جتنے علاقے میں ہیں وہ یزید کی سلطنت کے صوبے تھے۔ حجاز جس کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے، یہ پورا ایک آزاد ملک ہے، یزید کا ایک صوبہ تھا۔ عراق پورا ایک آزاد ملک ہے، یزید کا ایک صوبہ تھا۔ سیریا جس کو شام کہتے ہیں، پورا ایک ملک ہے، یزید کا ایک صوبہ تھا۔ مصر، UAR جس کا نام ہے، یہ پورا یزید کا ایک صوبہ تھا۔ ایران پورا یزید کا ایک صوبہ تھا۔ اور جو ایک ملک ہے یزید کا ایک صوبہ تھا، تھوڑا سا رشا کا ایشیائی علاقہ، اشکند و سمرقند و بخارا والا، وہ یزید کا ایک پاکستان سندھ کا علاقہ جو ہے، دریائے سندھ کے کنارے، یزید کا ایک، اور اپر افریقہ جس کے اندر کئی ملک ہیں آج، یہ یزید کا ایک صوبہ تھا۔ اتنی بڑی آزاد اور خود مختار سلطنت کے سلطان کا نام تھا یزید۔ اب سمجھے آپ کے سوال بیعت کیا چیز تھا؟ حسین وارث نوح کن معنوں میں ہیں؟ کشتی کتنے بڑے طوفان میں گھری تھی؟ اب پہچانیے آپ کے کتنے بڑے طوفان میں کشتی گھری تھی۔ یہ سپر پاورز کی بات نہیں ہے، پاورز میں تو ایس لگا ہوا ہے، اس کا مطلب کئی ہیں۔ یزید کے زمانے میں پاورز کا سوال نہیں تھا، ایک ہی پاور تھا جس کا نام تھا یزید، جو دین خریدتا تھا، جو ایمان خریدتا تھا، جو عقیدے خریدتا تھا، جو نظریہ خریدتا تھا، جو لوگوں کو محمد کے دین سے بنی امیہ کی جہالت کی طرف واپس لے جانا چاہتا تھا، جس کے کلیجے میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کے آگ لگ جاتی تھی کہ یہ نام یہاں کہاں سے آ گیا، جس کا دعویٰ یہ تھا کہ ہاشمیوں نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہے، نہ خبر آئی ہے نہ وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ یزید تھا، اور یہ یزید حسین سے بیعت مانگ رہا تھا کہ حسین سے کہہ دو کہ بیعت کر لیں میری۔ اب سمجھے آپ یہ بیعت کیا چیز تھی، اور یزید کیا شے حسین سے طلب کر رہا تھا؟ بچے سنتے آئے ہیں لفظ بیعت کو بھی، حسین اور یزید کو بھی، لیکن یزید کے نام کے ساتھ ایک نفرت زدہ انسان کا تصور
جو انتہائی کمینہ، حقیر اور ذلیل ہو، یہ تو ہر ایک کے دماغ میں ہے، لیکن انتہائی ڈینجرس، انتہائی خطرناک، انتہائی طاقتور، انتہائی دولت مند انسان کی حیثیت سے بھی آپ یزید کو پہچانیے، جس سے نظریں ملا کے ہر ایک بات نہ کرے، جس سے ملنے کی گھنٹوں نہیں مہینوں اجازت نہ ملے، وہ تھا یزید۔ اور وہ یزید حسین سے بیعت مانگ رہا ہے، لیکن یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حسین کیا تھے کہ اتنی بڑی سلطنت رکھنے کے بعد بھی کوئی چیز یزید کو کم لگ رہی ہے جو حسین سے مانگ رہا ہے۔ میں نے یزید کی سلطنت کا رقبہ تو آپ کو سنا دیا قریب قریب اندازے سے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اتنی بڑی سلطنت رکھنے کے بعد بھی کوئی شے یزید کو ابھی کم معلوم ہو رہی ہے کہ یہ سب تو ہے، مصر تو ہے، حجاز تو ہے، عراق و ایران کی حکومت تو ہے، شام و فلسطین کے اقتدار تو ہے، افریقہ اور ہندوستان اور یونان تک پھیلی ہوئی حکومت تو ہے، مگر ابھی کچھ کم ہے۔ جو حسین کے پاس ہے وہ حسین سے خرید لو تو یہ سلطنت مکمل ہوگی۔ اے یزید، اب کیا خریدنا چاہتا ہے حسین سے؟ کہا تم سمجھے نہیں، اتنی بڑی سلطنت ملنے کے بعد بھی ابھی تسلی نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی حسین کے پاس جو شے ہے وہ نہیں ہے میرے پاس، لہذا حسین سے کہو بیعت کریں۔ بیعت کے کیا معنی ہیں؟ بیعت کے معنی ہیں بیچنا۔ اردو زبان میں بھی بیع و شرع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خرید و فروخت کے معنوں میں۔ بیع کہتے ہیں بیچنے کو، اردو زبان میں بینامہ استعمال ہوتا ہے۔ کوئی پراپرٹی اگر بیچی جائے اس کا جو کاغذ لکھا جاتا ہے اس کو بینامہ کہتے ہیں۔ یہ فارسی عربی کا مکسچر لفظ ہے، بیع عربی ہے، نامہ فارسی ہے۔ بیع کے معنی بیچنا، بیعت کسی شے کا بیچنا۔ حسین سے کہو بیچیں، یزید بیچیں، کیا چیز بیچیں؟ سارا عالم اسلام تو نے خرید لیا، مصر میں سب خرید لیے، شام میں سب خرید لیے، عراق میں سب خرید لیے۔